السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ عنکبوت کا مطالعہ ہوا مکمل، اور اب ہم آغاز کریں سورۃ الروم کا۔ مکی صورت ہے، حبشہ کی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس کے آغاز میں ایک پیشن گوئی ہے قرآن پاک کی، جو نزول قرآن حکیم کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بڑا پیارا بیان، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور شرک کی نفی بھی اس میں کی گئی ہے۔ سورہ روم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ پس منظر کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں دو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ رومی عیسائی تھے، ایرانی مشرک تھے۔ تو مشرکین مکہ نسبت رکھتے تھے ایرانیوں کے ساتھ، اور مسلمان ایک نسبت رکھتے تھے رومیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ اس زمانے میں ایران والے مشرک غالب آ گئے رومیوں پر، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہا ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے، تم بھی مغلوب ہوگے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ چند ہی سالوں میں، بضعی کا لفظ میکسیمم 9 سالوں کے لیے آتا ہے، اللہ نے فرمایا کچھ ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ تاریخ بتاتی کہ بڑی زوردار قسم کی مار پڑی تھی رومیوں کو، بالکل ان کو تباہ کر دیا تھا ایرانیوں نے، مگر وہ رومی پھر غالب آئے۔ کس دن؟ بدر کے دن۔ سبحان اللہ، بدر میں مسلمانوں کو فتح مشرکین مکہ پر مل رہی ہے، اور اسی وقت فتح رومیوں کو ایرانیوں پر ملی۔ یہ قرآن کی پروفیسی تھی، یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، جو نزول قرآن کے دور میں ہی پوری ہو گئی۔ فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ دنیا پرستوں کا ذکر ہوا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے دل میں جھانک کر غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها، اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور ان لوگوں نے زمین کو خوب بویا اور اس کو خوب آباد کیا، اس سے کئی گنا زیادہ جس قدر ان لوگوں نے آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان لوگوں پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا۔ ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک بات کی پھر یاد دہانی، مکی صورتیں ہیں، مضامین بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے زیادہ تشریح نہیں کی جا رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہماری گزارش ہے قرآن پاک کا اگر آپ نسخہ سامنے رکھ لیں، متن سامنے رکھ لیں، تو آپ کی توجہ اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور خود قرآن پاک کو دیکھنے کا ایک اپنا اجر بھی ہے الحمدللہ، کیونکہ اسکرین پر ہم ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے شو کرتے ہیں، وہ بھی ایک کفایت کرتا ہے الحمدللہ۔ آپ کا اپنا نسخہ ہوگا، آپ کا اپنا کوئی گیجٹ ہو، آپ کی اپنی کوئی نوٹ بک ہو، انشاءاللہ تعالی اور توجہ بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہم بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آگے چلتے ہیں۔
اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر اے لوگو تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لهم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں کے انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، تقسیم کر دیا جائے گا، حق والے ایک طرف، باطل والے ایک طرف، کامیاب ایک طرف، ناکام ایک طرف۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سبحان اللہ، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بس وہ جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تو سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب تسبیح اور نمازوں کا ذکر آ رہا ہے ایک رائے کے مطابق جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف آسمان و زمین میں، اور تیسرے پہر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ یہ گویا نمازوں کی طرف بھی اشارہ جو کہ خاص انداز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، مراد قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے قبروں سے نکال کر۔ اگلا رکوع بڑا پیارا ہے، پھر وہ جملہ آگے بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بیان کے اعتبار سے 6 مرتبہ ایک انداز آئے گا، وَمِنْ آیاتِهِ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ غور کریں گے اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی، اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی۔ زیادہ تشریح کا ٹائم تو نہیں ہے، موقع نہیں ہمارے پاس، وقت اتنا ہمیں گنجائش نہیں دے پاتا، لیکن ترجمے پہ بھی غور کریں تو ان نشانیوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اللہ کی عظمت اور محبت دل میں بڑھتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم اچانک انسان بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ یہ پھیلنا جو ہے کسی اور مفہوم میں نہ لیجیے گا، یعنی کثرت تعداد انسانوں کی اربوں کے اعتبار سے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِ، ان ارب انسانوں کو دیکھیں، ان کی شکلوں کو دیکھیں، کوئی میچ کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ناک بھی ہے، 2 کان بھی ہیں، 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 ہونٹ بھی ہیں، سر بھی ہے، تھوڑی بھی ہے، گال بھی ہے، میچ کرتے ہیں 2 کے چہرے بھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس تخلیق کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسے تمہارے لیے پیدا کی تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے، مراد بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ روم کی آیت نمبر 21، اس کا ترجمہ کئی مرتبہ شادی بیاہ کے کارڈز میں کبھی اردو انگلش میں شائع بھی کیا جاتا ہے۔ اس شوہر بیوی کے اس تعلق کو اور اس جوڑے کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ ایک شوہر گھر بار کی ساری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ آلریڈی اس پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی، اور ایک بیوی اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، گھر سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے، جس کا شوہر بننے والے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ کون محبت ڈال رہا ہے، کون دل میں رحمت ڈال رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی۔ ہاں آج ذرا شیطان ان ہو رہا ہے تو ذرا سکون غارت ہو رہا ہے، اس شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے رحمان کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا، سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، سورہ طلاق میں ذکر آ جائے گا۔ اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، لاکھوں مسلمان پڑھ رہے ہیں، سب کے لہجے الگ ہیں۔ ایک زبان عربی بولنے والے لاکھوں ہوں گے، ایک اردو بولنے والے کروڑوں ہوں گے، یہ لوتھڑا ایک ہی ہے، لہجے ہزاروں لاکھوں ہیں۔
یہ کس کی صناعی ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور الوانکم، تمہارے رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اختلاف رکھا. ہاں جی، ہم مشرق والوں کو گورا چٹا ہونا پسند، ارے بھائی ہمارے سورج زیادہ نکلتا ہے، ہمارا براؤن ہونا زیادہ اچھی بات ہے. افریقہ والوں کو کھال اللہ نے موٹی دی ہے، آدھے انچ کا کیڑا بھی ان کو پریشان نہیں کرتا. یہ کھال، یہ رنگت، یہ اللہ نے ہر اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے دیے. اس کے اندر جو فرق ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِي مَنَامُكُمْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن میں قیلولہ بھی تو کرتے ہیں نا. میں خیال کر رہا تھا کہ دن میں سونا کیا ہے، تو قیلولے کی سنت بھی کبھی کبھی موقع مل جائے کوشش کریں. فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں اور دن کے وقت، اور وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا فضل تلاش کرنا، تمہارا اس اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا. ہم سمجھتے ہیں ہماری کوالیفیکیشن، ہماری قوت بازو، ہماری انٹیلیکٹ، ہماری ایکسپرٹیز کی وجہ سے مال دولت ملتی، اور نہیں بھائی، یہ اللہ کا فضل ہے جو ملتا ہے. اللہ فضل کہتا ہے، فضل وابتغاؤکم من فضلی، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے. خوف کس بات کا؟ بجلی گر پڑی تو نقصان نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی بارش برسے کی فائدہ ہو جائے گا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، تھاما ہوا اللہ نے. اللہ اکبر. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ اللہ ایک ہی ندا دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو فوراً تم نکل آؤ گے پیشی کے لیے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. ہاں انسان کو تھوڑا اختیار ملا تو گڑبڑ کرتا ہے، ورنہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، سولر سسٹم، گیلیکسیز، یہ ایکسپینڈ یونیورس، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کے تابع. سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، اور یہ بات اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے بلند تر شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی حالات میں سے ایک مثال کو بیان فرمایا. شرک کی نفی ہو رہی، توحید کا درس آ رہا ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے کہ جن کے تم مالک ہو، تمہارے غلاموں میں سے، اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں عطا کیا. فانتم فیہ سوا، کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ. تم مالک، تمہارا ایک غلام، کبھی تم پسند کرو گے کہ اس کو اتنا مال مل جائے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ ارے آدمی نے کسی آزاد بندے کے ساتھ شراکت کر رکھی ہو، پارٹنرشپ، تو خطرہ رہتا ہے نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. ادروائز تو ایک مالک اپنے غلام کو غلام ہی رکھتا ہے، اپنے برابر تو کبھی کرنا پسند نہیں کرتا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں. تم غلام کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے اور خود آگے بڑھ کر مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو. تمہارا ہمارے معاملے میں کہ دماغ چل گیا تمہارا؟ غلام کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے، خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے تو کس قدر بھونڈا تمہارا عقیدہ ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی. فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یخرق ہو کر اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے. حضور کے ذریعے ہم سب کو تعلیم، یکسو ہو جاؤ اللہ کی توحید پر اور دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. یا مراد فطرت ہے، فطرت میں توحید کا درس ہے. بندہ غافل نہ ہو تو اللہ کو پہچانے گا، غفلت میں پڑ جائے، تکبر میں آ جائے، ضد میں آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ یہ فطرت، اس کے اندر توحید کا درس موجود ہے. اور جو یکسو ہو کر
تعصب سے پاک ہو کر تلاش میں آئے گا وہ خالق کائنات کو پالے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سب اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور تم اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وہ کہ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. یہ باتیں پہلے بھی آئی ہیں کہ دین کے اصل راہ کو چھوڑ دیا, فرقے فرقے ہو گئے, گروہوں میں بٹ گئے اور اصل دین کو فراموش کر دیا. ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے. ہاں امت مسلمہ کے معروف مکاتب فکر دین ایک ہی ہے, شریعت بھی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجتہادی معاملات میں, فقہی معاملات میں کتاب و سنت کی آراء کے مطابق اعمال کرنا اور رائے اختیار کرنا, اس میں اختلاف میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ, دین اسلام کامل دین ہے مگر آج اس کے حصے بکھرے ہو گئے. کچھ باتوں پر عمل ہے, کچھ باتوں پر عمل نہیں ہے. یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا ہے. البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور دین کو قائم کرنے کا تقاضا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین, دین کو قائم کرنے کی محنت کرو. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو حصے بکھرے کر دیے مسیحیت کے ماننے والے, یہودیت کے ماننے والے, باطل فرقوں کے ماننے والے, فرمایا جا رہا ہے وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ سب کے سب گروہ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. پورا دین کسی کے پاس نہیں, سب خوش بیٹھے میں استغفر اللہ. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ اس کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں عطا کیا. فَتَمَتَّعُوا تو بس تم تھوڑا چند روز کا فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. اول تو کوئی دلیل ہے نہیں, کہاں سے لے کر آ رہے ہیں شرک کے لیے کوئی دلیل. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنتون اور اگر انہیں ان کے سبب کوئی برائی پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے تو اس وقت وہ مایوس ہو جانے, اس وقت اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی ذرا کچھ نعمت ملے پھولے نہیں سماتے, ذرا مشکل آ جاتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ناشکر انسان کا طرز عمل ہے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اگلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر اور سود کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل پس تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور محتاج و مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر خرچ کرنا چاہیے, صدقات نافلہ بھی راہ خدا میں دینے چاہیے. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ میں سے دیتے ہو فاولئک هم المضعفون تو یہی لوگ اپنے مال کو دو چند کرنے والے یعنی بڑھانے والے ہیں. یہ پہلی آیت ہے نزول کی ترتیب میں جو مکہ میں آئی سود کی شناعت اور اس کی مذمت کے اعتبار سے. زکوٰۃ صدقات دو گے اللہ فرماتے مال بڑھتا ہے, سود سے مال نہیں بڑھتا. پھر مدنی صورتوں میں اس کی حرمت کا ذکر بھی آ گیا, یہاں تک کہ البقرہ کی آیت 279 میں کہا گیا کہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون واللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں.
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آئیں۔ یہ ہے جو بڑا اہم نقطہ، مصائب آتے ہیں اکثر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اجتماعی اعمال پر اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ اقوام کا ذکر آ گیا۔ ہم بھی اگر مسائل مشکلات کا شکار ہیں تو یہ لوگوں کے اعمال یعنی برے اعمال و کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں، اور ان میں بھی ایک رحمت کا پہلو کیا ہے کہ جب سختی آتی ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف گڑ گڑائیں۔ یہ موضوعات پہلے بھی ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، سورۃ الانعام میں بھی، سورۃ الاعراف میں بھی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ فرما دیجیے تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، بس اپنے چہرے کو صحیح دین کی طرف قائم رکھیے، اور یہ حضور کے ذریعے سب کو تعلیم عطا ہو رہی ہے، اس عموم کا ترجمہ کرتے، فاقم وجہک للدین القیم، پس اپنے چہرے کو صحیح دین کی طرف قائم رکھو اے سننے والے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نیک الگ اور بد الگ کر دیے جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس سے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جس نے اچھے اعمال کیے تو یہ لوگ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، مراد کل کی کامیابی کے لیے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ بدلہ دے اپنے فضل میں سے، اور انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیات ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی بارش سے پہلے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار اللہ کی نعمتوں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، اللہ یہ جو ہوائیں بھیجتا ہے تو بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اللہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ اللہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے۔ اللہ بارش عطا فرما رہا ہے، رونق آ گئی، اللہ روحانی بارش عطا فرما رہا ہے، ہدایت کی بارش عطا فرما رہا ہے، گمراہی کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی، حق کو قبول کر لو اور نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، بس تم اے مخاطب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دیکھو، اس کے آثار، اس کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَإِن، یعنی اللہ تعالیٰ فصل کو تباہ کرنے پر بھی قادر ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ دے کر پھر جائیں، چلتے پھرتے لاشیں حق قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ،
آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، بس وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ انسان اپنی بے بسی پر غور کرے، اللہ کی عطا پر غور کرے، جوانی کے جوبن پر آتا ہے کچھ اتراتا ہے، پھر اللہ بڑھاپا دے دیتا ہے۔ یہ سارے تغیرات دیکھو، اپنی بے بسی کو دیکھو، اور رب کی عظمتوں اور قدرتوں پر توجہ کر کے اس کی عظمت کے قائل ہو کر اس کی بندگی کرو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ کم از کم مدت ہے جو تسلیم کریں گے، ایک گھڑی زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی دنیا میں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور کہیں گے وہ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا، یقیناً تم اللہ کی تقدیر کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، بس یہ جی اٹھنے کا دن، قیامت کا دن، لیکن تم یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معاذرت جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ انہیں توبہ کی اجازت ہوگی کہ اللہ کو راضی کر سکیں، اب کوئی موقع نہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو ضرور کافر کہیں گے تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو، معاذ اللہ، یہ مان کر ہی نہیں دیں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ فَاصْبِرْ، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان سب کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں صبر کی تلقین۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کر سکیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو تعلیم عطا ہوئی استقامت کے، اور ان کے ذریعے اہل ایمان کو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ روم کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورے ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔